السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ مسجد و مدرسہ دارالسلام السلفیہ کے قابل قدر قابل احترام ذمہ داران اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ اس اجتماع کو، اس پروگرام کو مرتب کرنے والے ہمارے احباب، اس مسجد کے امام و خطیب، اسی طرح سے ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ کمال الدین صاحب سنابلی حفظہ اللہ، آپ تمام بزرگان، نوجوانان، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، خارجیت اور خوارج کے اوصاف، اس عنوان کا انتخاب کر لیا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر اور موجودہ وقت میں خصوصیت کے ساتھ اس کی ضرورت کے پیش نظر، اور یہ موضوع حقیقت میں اس وقت کا سب سے زیادہ ضروری موضوع جو ہو سکتا ہے، یا سب سے زیادہ جو اہم موضوعات ہو سکتے ہیں اس پر گفتگو ہونی چاہیے، ان میں سے ایک موضوع ہے، اور طویل بھی ہے، کافی لمبا بھی ہے، کیونکہ موضوع کی نوعیت صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ فرقہ کب نکلا، کہاں سے نکلا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور پھر اس فرقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ان کی کیا صفات بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو ہم جان لیں اور اس سے متعلقہ احادیث کو پڑھ لیں۔ صرف مسئلہ موضوع یہی تک نہیں، مسئلہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور سنگین وہ اس طرح سے ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، کہ خارجیت، خروج، بغاوت اور بغاوت کرنے والے جن کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہی بات صحیح کہ ان کی شروعات جو ہے، ان کا آغاز جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور آپ نے اسی وقت یہ رہنمائی بھی صحابہ کرام کو کر دی تھی، اس بات سے آگاہ بھی کر دیا تھا کہ یہ جس کا نمونہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اس کی نسل سے بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جن کی فلاں صفات ہوں گی، ایسے ایسے وہ کام کریں گے، ایسی ایسی عبادات کریں گے، ایسی ایسی باتیں بولیں گے، ان کا رویہ یہ ہوگا، ان کا عمل یہ ہوگا، ان کا کردار یہ ہوگا۔ اس بات کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں کر دی تھی۔ بعد میں وہ ساری چیزیں پیش آئی، لوگوں نے دیکھا، بالکل وہ ساری چیزیں من وعن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، بتائی تھی، وہ ساری چیزیں پیش آئیں۔ تو اب ان احادیث کو پڑھ کر کے، ان صفات کو پڑھ کر کے، تطبیق دے کر کے، اور دونوں باتوں کو ثابت کر کے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس فرقے کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہیں تک یہ مسئلہ نہیں میرے بھی، مسئلہ خطرناک یہ ہے، سنگین یہ ہے کہ اگر معاملہ اتنا ہوتا نا، اتنا ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بیچ میں موجود ہیں، اللہ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے زبان کی محنتیں، اسی طریقے سے دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، تکلیفیں، اذیتیں، اللہ کی راہ میں جہاد،
شہادت، مال خرچ کرنا، بہت سارے مجاہدین کا مثال کے طور پر میرے بھائیوں شہید ہو جانا، بیویوں کا بیوہ ہو جانا، بچوں کا یتیم ہو جانا، اس سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے عام کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اب آپ کی اطاعت ساری امت پر، ساری انسانیت پر واجب ہے، واجب تھی اور رہے گی۔ اس کے بعد یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے، آپ کے خلفاء ہوں گے جو آپ کے مشن کو آپ کے طور طریقے کے مطابق آگے بڑھائیں گے، اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کریں گے، جہاد کریں گے، فتوحات کا سلسلہ چلے گا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، اسلام کا نظام نافذ ہوگا، مسلمان امن کی سکون کی زندگی گزاریں گے، خوف سے بدامنی سے آزاد ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرات خلفائے راشدین کا معاملہ ہوگا، اور یہ خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ مشن چلتا رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ اچھائیاں نہیں رہیں گی، کمی ہوتی جائے گی، کوتاہیاں کریں گے لوگ، گناہ کے کام کریں گے، معاصی کے کام کریں گے، فرائض میں کوتاہیاں کریں گے، منکرات کا ارتکاب کریں گے، ایسے بھی حاکم آئیں گے، ایسے بھی بادشاہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ ساری باتیں اگر ہوتی تب بھی ہم جہاں بیٹھ کر کے ہندوستان وطن عزیز کی اس دھرتی پر جہاں بیٹھ کر کے خروج اور خارجیت کی بات کر رہے ہیں یا خوارج کے اوصاف بیان کرنے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بہت واضح سی بات ہے کہ ہم لوگ اسلامی نظام میں نہیں رہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا نظام ہے اس ملک کا ایک سیکولر نظام ہے، جمہوری نظام ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد پر ہر وطن میں رہنے والے ہر باسی، ہر دھرم کے اپنے اختیارات ہیں، انہیں اجازت ہے اپنے دین پر چلنے کی، اپنے دین کے کہہ لیجیے کہ تشخصات کو پھیلانے کی، عام کرنے کی، ایک نظام کے تحت یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسلامی نظام یہاں پر نہیں ہے، تو یہ خارجیت، خروج، خارجی کیسے ہوتے ہیں، خوارج کے اوصاف کیا ہیں، یہ سب باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، سوائے چند باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے۔ لیکن پھر آخر اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اس موضوع کو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اہل علم، ہمارے بڑے علماء، کبار علماء بھی کافی گفتگو کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، امت کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ خارجیت کیا ہے، خروج کیا ہے، خوارج کون ہوتے ہیں، ان کے صفات کیا ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے نظریے سے بچانا ہے، چوکنا رہنا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی نہ جوڑ دیا جائے، کہیں ہمیں بھی انہی کے ساتھ شامل نہ کر دیا جائے، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے کرنے والوں میں ہمارا بھی کہیں نام نہ آ جائے، اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے راز اصل میں یہ ہے کہ وہ جو خارجیت جس کی شروعات عہد رسالت میں ہوئی تھی، جس کا نمونہ دیکھنے میں آیا تھا، اور اس کے بعد اس کی بہت ساری شکلیں خلافت راشدہ کے دور میں دیکھنے میں آئیں، اور بہت واضح اور نمایاں طور پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملی، اور سیرت میں تاریخ میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ خارجیت آج اس دور میں نئے رنگوں کے ساتھ ہمارے بیچ میں موجود ہے، جسے ہم خارجی نہیں سمجھتے، جن کے رویے کو خارجیت نہیں سمجھتے، جن کے عمل اور جن کے کردار کو خروج نہیں سمجھتے، اور ہم بہت زیادہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر خارجیت میں شامل ہو جا رہے ہیں، خوارج کے نظریے کے ساتھ ساتھ چلنے والے بن جا رہے ہیں، جان بوجھ کر کے نہیں، انجانے میں بھی، کچھ لوگ جان بوجھ کر کے بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن انجانے میں ہمارے بہت سارے نوجوان خارجیت اور خروج کے راستے پر چل پڑ رہے ہیں۔ اصل میں خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کے۔ خروج اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا، مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، مسلمانوں کے امیر المومنین، ولی امر، امام المسلمین، خلیفہ کہہ لو، حاکم کہہ لو، امیر کہہ لو، راعی کہہ لو، اس کے خلاف بغاوت کرنا،
اس سے غلطی ہو جائے، اس سے چوک ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے، نماز میں تاخیر کرنا شروع کر دے، شراب پی لے، مثال کے طور پر سود کا چلن عام کر دے، اس طرح کے بڑے گناہ بھی کوئی مسلمانوں کا امام، امیر اور حاکم کر رہا ہو، تو اس کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس آدمی کے خلاف پورے ملک کے لوگوں کو اکسانا ہے، بھڑکانا ہے، اور بھڑکا کر کے اس کے خلاف تلوار اٹھا کر کے اسے قتل کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، یا اسے منصب حکومت سے، عمارت سے، خلافت سے سبکدوش کرا دینا ہے، ہٹا دینا ہے، اس کی کرسی چھین لینی، اسے رسوا کرنا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے۔ یہ اصل میں خروج اور خارجیت کا اصل معنی ہے اس زمانے میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اصل ہیں، لیکن آج ان کی شکلیں ہمارے اس دور میں اور بھی زیادہ بن چکی ہیں۔ نام ان کا خروج کا نہیں ہے، آج ہم انہیں خوارج کے نام سے نہیں جانتے ہیں، ان کے نام الگ ہیں، ان کی صفات، ان کی پہچان الگ ہے، ان کے صفاتی نام الگ ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز الگ الگ نام سے چل رہی ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ خوارج ہے۔ اچھا، ان کے جو دعوے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، یا ان کی طرف سے جن باتوں کو بول کر کے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، اور نوجوانوں کو جس راہ پر اللہ کی کتاب کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں عمل کرنے کے لیے رہنا چاہیے، اس راستے سے نکال کر کے ایک الگ راستہ انہیں دکھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بنیادی وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے ملکوں میں بھی، اپنے بیچ میں بھی، اپنی مسجدوں میں بھی، اپنے اسٹیجوں پر بھی، اپنے ممبروں پر بھی خروج کی، خارجیت کی اور خوارج کی باتیں کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوان آگاہ ہو جائیں، ہمارے نوجوان آگاہ ہو جائیں، ایسی غفلت کی نیند نہ سے سوتے رہیں اور غیر شعوری طور پر خارجیت کی راہ پر نہ چل پڑیں۔ اتنا ایسا مسئلہ ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، اور میں شاید کچھ نام بھی لوں آپ کے سامنے، کچھ ناموں کو لے کر کے اشارہ بھی آپ کے سامنے کروں، اور ہم نے عرض کیا کہ بات لمبی ہے، گفتگو لمبی ہے، موضوع کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، تو آپ اس گفتگو کو ایک تمہید کی گفتگو سمجھیں، اس موضوع کے حوالے سے ایک سرسری گفتگو سمجھیں، کیونکہ ساری باتوں میں تفصیلات میں جا کر کے ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس وقت وہ وہاں پر تھے، اور وہاں سے انہوں نے کچھ سونا جو کچا تھا، ڈھالا ہوا نہیں تھا، اس کے اندر مٹی میل کچھ بھی لگی ہی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے جب بھیجا تو آپ نے اپنے چند صحابہ کرام کو، جو غریب تھے، فقیر تھے، بہت زیادہ محتاج تھے، پریشان حال تھے، ایسے چند صحابہ کرام کا انتخاب کر کے انہیں پرائیورٹی میں، یعنی ترجیحی طور پر انہیں وہ سونا تقسیم کر دیا۔ جب آپ تقسیم کرنے لگے تو اسی بیچ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا نحن احق بهذا من هؤلاء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، اس میں اقرا بن حابس اور چند صحابہ کرام تھے، کہا آپ ان 4-5 لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اس سونے کے، یعنی روپیہ پیسہ آپ کہہ لیں، اس مال کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو آپ ان کو کیوں بانٹ رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں بانٹنا چاہیے، آپ ہمیں دیتے، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بہت پیاری بات فرمائی تھی، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا الا تأمنونی علی ھذا، کیا تم لوگ اس مسئلے میں، یعنی یہ معمولی سی مقدار سونے کی آئی ہے، مسلمان غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں میں، کیا تم اس مسئلے میں مجھ پر اطمینان نہیں رکھتے ہو؟ میرے بارے میں تم لوگ مامون نہیں ہو؟ میرے بارے میں تم لوگ اطمینان نہیں رکھتے ہو؟ یعنی مجھے خائن سمجھتے ہو، امانت دار نہیں سمجھتے ہو کہ امانت کے ساتھ جو مستحق ہے اس کو میں بانٹ رہا ہوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پوری وحی پر امانت دار بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ پورا دین جو آپ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں جو اترتی ہیں میرے سینے پر، میں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کی آیتوں پر مجھے امانت دار بنا کر کے بھیجا ہے، اپنی شریعت کا امین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز پر اللہ نے مجھے امین بنا کر کے بھیجا ہے، اور تم میری امت کے لوگوں بھلا اس معمولی سی پیسے، معمولی سے سونے پر مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو؟ کیا میں غلط کروں گا؟ کیا میں خیانت کروں گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جواب دیا. یہ بات جب سنی صحابہ کرام نے تو مجلس میں بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے, انہیں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. خالد بن ولید نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے, اس شخص کی میں گردن مار دیتا ہوں. یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ آپ کو خائن کہنا چاہتا ہے, یہ آپ کو ظالم کہنا چاہتا ہے, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں, آپ عدل سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے, آپ اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں خالد, یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شخص مومن ہے, مسلمان ہے, یعنی نمازیں پڑھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کے جواب میں حضرت خالد نے کیا کہا, اے اللہ کے نبی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر میں بہت کچھ کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. ظاہر میں تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں حقیقت میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, ظاہر دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی سمجھا کر کے رد کر دیا, اور آپ نے فرمایا انی لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا ان اشق بطونهم. ساتھیو مجھے اس کا حکم دیا بھی نہیں گیا ہے, اگر زبان سے کچھ اور بول رہے ہیں, دل میں کچھ اور چھپا رکھا ہے, تو مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میں ان کے دلوں کو کھود کر کے دیکھوں, ان کے دلوں کو کریک کر کے دیکھوں کہ اندر کیا ہے. اور مجھے اس بات کا بھی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں ان کے پیٹ کو چاک کر کے پھاڑ کر کے دیکھوں کہ اندر کیا ہے. مجھے ظاہر پر حکم لگانے کے لیے کہا گیا ہے, تو میں ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو شخص ہے, اس شخص کی نسل سے مستقبل میں ایسے لوگ نکلیں گے, یخرج من ضئضئ ھذا قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وصدقتکم مع صدقتہم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ولکنہم یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیہ. اور بہت ساری حدیثوں میں بہت ساری باتیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کو جب تم دیکھو گے تو ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو معمولی سمجھو گے, حقیق سمجھو گے. یعنی ہماری نماز تو کسی کام کی نہیں ہے, یہ کتنے خشوع کے ساتھ, کتنے خضوع کے ساتھ, کتنے تقوی کے ساتھ, کتنی للہیت کے ساتھ, کتنی سنتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیق سمجھو گے, ان کے صدقہ و خیرات کے مقابلے میں اپنے صدقہ و خیرات کو, ان کے تلاوت قرآن کے مقابلے میں اپنی تلاوت قرآن کریم کو حقیق سمجھو گے. اتنا زیادہ وہ قرآن کے, نماز کے, روزے کے, میرے بھائیو عبادات کے عادی ہوں گے, اور اتنا خشوع خضوع للہیت کے ساتھ کریں گے کہ تم دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو حقیق سمجھو گے. یہ دیکھو ان کی عبادتیں دیکھو, ہم تو کسی طرح کی عبادت, کسی کام کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ہماری عبادت تو پتہ نہیں قبول بھی ہو یا نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لیکن وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لا یجاوز حناجرہم, یہ قرآن کریم جو تلاوت کر رہے ہیں یہ ان کے حلق سے ان کے اوپر نہیں اٹھے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. اس کو قتل کریں گے, اہل اسلام کو قتل کریں گے, اہل کفر کو اور اہل شرک کو, بت پرستوں کو, ان کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی حالت ہوگی. ایمان, اسلام, یا یہ لوگ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے, یہ نماز, یہ روزہ, یہ صدقہ, یہ زکوٰۃ اور یہ قرآن کی تلاوت, یہ تسبیحات, یہ اذکار پیشانیوں پر کٹے ہوں گے ان کے, ان سب کے باوجود یہ اسلام سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے بہت تیز رفتار تیر جب شکار کے اوپر لگتا ہے تو اس کو پھاڑ کر کے باہر نکل جاتا ہے, پھاڑ کر کے باہر نکل جاتا ہے. جب اس پار جانے کے بعد تیر کو اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کی جو دھار ہوتی ہے, آگے والی لوگ اس کے پیچھے کی, اس کے پیچھے کی, اس کے پیچھے کی, سب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا جاتا ہے. کسی بھی جگہ کہیں بھی نہ خون کا کوئی نشان دکھائی دیتا ہے, نہ کوئی غلاظت لگی ہوئی ہوتی ہے, نہ کوئی گوشت اور کھال کا کوئی ٹکڑا چپکا ہوتا ہے, کچھ بھی نشان تک کا پتہ نہیں چلتا ہے. اتنی تیزی سے جیسے وہ شکار سے وہ تیر پار ہو جاتا ہے, ایسے ہی یہ لوگ اسلام سے نکل گئے ہوں گے. یعنی اسلام کا نام و نشان ان کی زندگی میں حقیقت میں نہیں ہوگا.
یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی. تو اب یہ سب تو پایا گیا، یہ سب تو پایا گیا. حضرت علی بن ابی طالب، اچھا اس کا نام بھی روایتوں کے اندر موجود ہے، ذوالخویسرہ. ذوالخویسرہ یمانی، یمن کا آدمی ذوالخویسرہ. اس کا نام، اس کے نام میں اختلاف ہے، اس کا نام کیا ہے. بعض روایتوں میں اس کا نام عبداللہ بھی بتایا گیا ہے، بعض روایتوں میں اور بھی 2-3 نام بیان کیے گئے ہیں. بہرحال اس سے مطلب نہیں ہے ذوالخویسرہ بہرحال اس کو کہا جائے گا چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو. تو ذوالخویسرہ یمانی نام کا یہ آدمی، اس کا اچھا اس حوالے سے اور بھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر حنین کا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر رہے تھے. اس وقت ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا یا محمد اعدل فإنک لم تعدل، اے محمد انصاف سے بانٹیے، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، انصاف سے کام لیجیے کیونکہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے، ناانصافی کر رہے ہیں آپ. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلَكَ إِن لَمْ أَكُنْ مَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ، تیری بربادی ہو، تیری ہلاکت ہو اگر میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی اگر میں انصاف سے کام نہیں لوں گا تو بھلا دنیا میں اور کون ہے جو انصاف سے کام لے گا. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا شر الخلق والخلیقہ، شر الخلق والخلیقہ، مخلوقات کے اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ مخلوقات میں اور روئے زمین میں یعنی انسانوں میں اور روئے زمین پر شر الخلق سب سے بدترین لوگ ہوں گے. بعض روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں انہیں پالوں گا تو لأقتلنهم قتل عاد وثمود، تو میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے عاد اور سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور ان کا خاتمہ کیا. یہ چند باتیں احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ عملی طور پر ان کا مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بغاوت دیکھا گیا، بغاوت دیکھی گئی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں اختلاف تھا، ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ لینے کے مسئلے میں دونوں فریق میں اختلاف چل گیا. لمبی کہانی ہے، لمبا واقعہ ہے. جنگ جمل، جنگ صفین، یہ ساری جنگیں اسی پس منظر میں ہوئی. جب جنگ صفین سے واپس ہونے لگے تو ایک فریق، ایک پارٹی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر کے الگ تھلگ ہو گئی. تو عملی طور پر یہ لوگ بغاوت کرنے لگے، الگ ہونے لگے. ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 9000 تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 6000 تھے، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے کہ جو اس وقت الگ تھلگ ہو گئے تھے. انہوں نے ایک پنڈال بنا کر کے، ایک چھاؤنی بنا کر کے اپنے حوالی موالی کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے بھائیو اختلاف رکھنے والے تھے، بغاوت کرنے والے تھے. خیر ایک لمبی داستان ہے، لمبی کہانی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بھی آئے اور کہا ہے خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، میں آپ سے یہ اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ جو بغاوت کر کے آپ سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر کے ان کو سمجھاؤں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل میں حق ڈال دے اور یہ بغاوت کی راہ سے بعد آ کر کے اپنے امام کے ساتھ، اپنے خلیفہ کے ساتھ، اپنے بادشاہ کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے رہیں، بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھائیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال بالآخر حضرت علی بن ابی طالب نے اجازت دی اور وہ گئے ان کے پاس، جا کر کے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا اعتراض ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، کیوں تم نے بغاوت کی ہے؟ 1 وجہ، 2 وجہ، 3 وجہ، 4، 10، 20، کتنے وجوہات، کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تم نے بغاوت کی ہے؟ علی بن ابی طالب سے ذرا بتاؤ، شاید میں تمہارے مسئلے کا حل پیش کر دوں، شاید میں تمہارے شبہے کا جواب دے دوں اور تم مطمئن ہو جاؤ. ان لوگوں نے 3 باتیں پیش کی تھیں، ان لوگوں نے 3 باتیں پیش کی تھیں اور تینوں باتوں کے لیے ان لوگوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دیا تھا کہ یہ دیکھو حضرت علی نے ایسا کیا ہے، یہ اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ فلاں کام کیا یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، یہ فلاں کام کیا جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچتے ہیں اور ان سے بغاوت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں. آج کی تاریخ سے ان کو امیر المومنین نہیں مانتے.
لیکن وہ شبہات تھے. وہ کیا تھے؟ وہ شبہات تھے. وہ قرآن کی آیتیں ضرور تھیں, حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور تھیں, لیکن چونکہ وہ علم سے کورے تھے, علم سے کورے تھے, عقل پرست تھے, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی منمانی, اپنی خواہشات کے مطابق, صرف ایموشن کی بنیاد پر, جذبات کی بنیاد پر, عاطفے کی بنیاد پر ان لوگوں نے ان آیتوں سے یہ معنی نکال لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ کر کے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیں. یہ شبہات پیش کیے. 3 شبہات کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس نے دیا اور ان سے کہا بھی کہ اگر میں ان ساری باتوں کو تمہیں سمجھاؤں صحیح کیا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم بالکل تسلیم کر لیں گے, آپ بتائیے کہ کیا اس کا جواب ہے, کیا ہم غلط کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے مسئلے کو سمجھایا, 3 شبہات کا جواب دیا. الحمدللہ جن کے سینوں کو اللہ نے حق کے لیے کھولا وہ مطمئن ہو گئے, اور 6000 جو لوگ ایک چھاؤنی کے اندر حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے اکٹھا ہوئے تھے, ان میں سے 2000 خارجیوں نے توبہ کر لیا اور رجوع کر کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے, ان کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کر لی. لیکن 4000 لوگ اپنی انانیت پر, اپنی خارجیت پر, بغاوت پر اڑے رہے. انہوں نے رجوع نہیں کیا, باتوں کو نہیں مانا. بہرحال میرے بھائیوں, یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے خاص طور پر عرض کرنی ہے. آپ جب خلافت راشدہ کا مطالعہ کرتے ہوں گے نا, خاص طور پر حضرت عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوں گے, حضرت علی بن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوں گے خاص طور پر, تو آپ کو ایک چیز سیرت کی, تاریخ کی کتابوں میں, خاص طور پر بعد میں لکھی گئی جو تاریخ کی کتابوں کے روشنی میں الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان خلفاء کی سیرت پر, ان کتابوں میں آپ کو ایک چیز کہیں باور کراتے ہوئے لوگ ملیں گے. مصنفین یہ ثابت کریں گے کہ بغاوت کے کام میں, خروج کے کام میں فلاں صحابی بھی شریک تھے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, بلوائیوں نے آپ کو قتل کر دیا, آپ کے گھر کے اندر گھیر کر کے محاصرہ کر کے, ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی نام لیا جاتا ہے, اس میں بھی نام لیا جاتا ہے کہ فلاں صحابی بھی شامل تھے, فلاں صحابی بھی شامل تھے, فلاں صحابی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نبی کی شاگردی میں رہنے والے, آپ کی تربیت میں رہنے والے ان صحابہ میں سے کبھی کوئی بھی ایک فرد بھی کبھی بغاوت میں شامل نہیں ہوا. جتنی باتیں کہی جاتی ہیں ساری کی ساری باتیں سراسر جھوٹ ہیں, انصاف کے خلاف ہیں, ظلم ہے میرے بھائی. چاہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام پر سید قطب نے افوات اور بکواس پھیلائی ہو, یا مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت الملوکیت میں پھیلائی ہو, یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے امین حسن اصلاحی نے, اور آج کل جو غامدی فنا ہیں یہ لوگ پھیلاتے ہیں, یہ سب مطلب کیا ہے؟ 100% جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. چاہے سید قطب نے اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ کے اندر بکواس پھیلائی ہو اور ان کو گالی گلوچ کی حد تک بہت کچھ باتیں کہہ دیا ہو, ان تمام باتوں کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائیوں. حضرت علی بن ابی طالب سے اجازت لے کر کے جب ابن مسعود ابن عباس گئے تھے ان خارجیوں کے پاس, باغیوں کے پاس جب گئے تھے تو ان سے ایک بات کہی تھی, میں تمہارے پاس آیا ہوں کہاں سے؟ اللہ کے نبی صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں, جو انصاری صحابہ تھے ان کے پاس سے, جو مہاجرین صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی کے ان کے پاس سے, تو میں انصار و مہاجرین کے پاس سے آ رہا ہوں جو نبی کی صحبت میں رہنے والے ہیں. لیس فیکم احد من الصحابہ, اور اے 6000 کی مجلس خارجیوں کی, تمہارے بیچ میں کوئی ایک شخص بھی صحابہ کرام میں سے نہیں. کھلی شہادت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی. روایت صحیح ہے, صحیح روایتیں ہیں, کیونکہ بے سر پیر کی روایتیں بیان کرنا اپنا کام ہی نہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, ضروری نہیں کہ ہر جگہ حوالہ دیا جائے اور ساری باتیں کوٹ کی جائے. ایک اصول ہے, ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ بے سر پیر کی باتیں, غیر مستند باتیں بیان کرنا اپنے اصول میں ہی نہیں. اس لیے یہ بات ساری چیزیں الحمدللہ مستند دلائل کی روشنی میں ہیں. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی روایت ڈھونڈ کے لائے, فلاں تاریخ تبری تاریخ بلادری تاریخ فلاں تاریخ ابن عدی کامل, تو آپ ان تاریخ کی کتابوں کے ناموں سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ دیکھو کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے, فلاں صحابی بغاوت میں شامل تھے, فلاں صحابی حضرت عثمان غنی کے قتل کرنے میں شامل تھے, یا اس کی سازش کرنے میں شامل تھے, یا حضرت علی سے بغاوت کرنے کے اندر شامل تھے. ایسی کوئی بات اگر آپ کو بتائی جا رہی ہے تو آپ 101% یہ طے کر لیجئے کہ اس کا بیان کرنے والا کوئی رافضی اور شیعہ راوی ہے.
خارجی قسم کی ذہنیت رکھنے والا آدمی ہے، چاہے وہ ابو مخنف لوط بن مریم ہو سکتا ہے، زکریا غلابی ہو سکتا ہے، سعید بن مسلوب کلبی ہو سکتا ہے، اب اور ایسے ہی اب واقدی ہو سکتا ہے، ایسے بہت سارے راوی ہیں جو غیر معتبر ہیں۔ محدثین نے ان کی روایتوں کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ اصول سمجھ لیں۔ اب مجھے اصل میں موضوع کا جو منتخب جو کیا گیا تھا آج کی درس کے لیے، حالانکہ ایسے ہی ہنگامی طور پر ہی کیا گیا، لیکن جو چیز ذہن میں تھی اس کی بنیاد پر اس عنوان کا انتخاب شیخ صاحب کے ساتھ کیا گیا، اس میں اصل میں مسئلہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ آج جو ہے نا، آج یہ خارجیت کی جو ذہنیت عہد رسالت کی حدیث میں خلفائے راشدین کے دور وغیرہ میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں اور بہت کچھ آج کل کے دور میں خارجی ذہنیت کے نتیجے میں آج ہمارے دور کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں۔ بہت سارے مولوی ہیں جو ابھی زندہ ہیں، بہت سارے مولوی ہیں جو ابھی ماضی قریب میں وفات پا چکے، ان کی کتابیں ہیں، ان کی آج جو زندہ ہیں ان کی ویڈیوز آڈیوز ہیں، کچھ جن کی موت ہو چکی ہے ان کی بھی تقریریں ہیں، تحریریں ہیں، کتابیں ہیں، میڈیا پر بہت کچھ میٹیریل موجود ہے۔ ان کو پڑھنے والے ہمارے نوجوان، ان کو سننے والے ہمارے نوجوان، ان سے جڑ جانے والے، ان چینلوں سے وابستہ ہونے والے ہمارے نوجوان، خاص طور پر نوجوان، ورنہ اور بھی لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، یہ سوچ ان کی کیسی ہے، یہ نظریہ ان کا کیسا ہے، یہ عقیدہ ان کا کیسا ہے، ان کو نہیں احساس ہے کہ یہ عقیدہ نظریہ کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، تو خارجیت کی سوچ وہ پرانی تو گئی، یعنی پرانی کی بات تو ہو گئی۔ آج اس دور جدید کے اندر پچھلے 60 70 80 سال 100 سال کے بیچ میں تو خارجیت کی ایک نئی ہوا چلائی گئی، خارجیت کا ایک نیا طوفان پھیلایا گیا۔ میرے بھائیوں، وہ بڑا خطرناک ہے آج کل کے دور میں، بڑا خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تو میڈیا کا بہت بڑا سپورٹ ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے یہ۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دور مادی دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے یہ فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے اس فتنے کے پھیلنے کا اور اس فتنے کی سنگینی کا دوسرا جو سبب ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم عام طور پر ہم سب اور خاص طور پر ہمارے عزیز نوجوان، ان کا جو سورس ہے دین سیکھنے کا، دین کے پھیلانے والوں سے وابستہ ہونے کا، مسائل سیکھنے کا، تقریریں سننے کا، سوالات کے جوابات سننے کا، یا مثال کے طور پر میرے بھائیوں کوئی بھی ورکشاپ، کوئی بھی سیریز چل رہی ہے، کوئی سلسلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے ان کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ لائبریریوں کی کتابیں نہیں ہاتھ لگاتی، بیٹھ کر کے کسی مجلس میں علم حاصل کریں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ یہ میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جڑتے ہیں۔ اب ان کے پاس ویب سائٹیں ہیں، ان کے پاس یوٹیوب کے چینلز ہیں، ان کے پاس لوگوں کی پرسنل سائٹیں ہیں، ان کے پاس یہ بڑے بڑے موضوعات، بڑی بڑی لائبریریاں جو میرے بھائیوں قائم کی گئی ہیں، اور مارکیٹ کے اندر جماعتیں ہیں، جماعتوں کے نام ہیں، ان کے قائدین کے نام ہیں، ان کے علماء کے نام ہیں، ایسے ہی ان کے بانیوں کے نام ہیں، ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو، ان کی تقریروں کو، ان کے افکار کو، نظریات کو، جو خارجیت والے نظریات ہیں، اس کو بہت تیزی کے ساتھ عام کیا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان خاص طور پر اسی سے سنتا ہے، اسی کو جانتا ہے۔ تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے پیچیدہ، جس کے لیے اس موضوع پر بات ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو راہ ہے، خارجیت والی راہ جو ہے نا، یہ جذباتیت کی راہ ہے، ایموشن کی راہ ہے، سنجیدگی کی راہ نہیں ہے یہ، بلکہ کیسی راہ ہے؟ یہ ایموشن کی راہ، جذباتیت کی راہ، گرمی کی راہ۔ یہ کہا جاتا، وہ دیکھو سعودی حکومت کو دیکھو مثال کے طور پر، وہاں کا حاکم ہے، وہاں کا بادشاہ ہے، خادم حرمین شریفین اپنے آپ کو کہتا ہے، ایک ملک پر قابض ہے، اور دین کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے، دیکھو وہاں پر شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، دیکھو وہاں پر فلمیں چل رہی ہیں، دیکھو وہاں پر سینما قائم ہو رہے ہیں، دیکھو وہاں پر کیا نام ہے، یہاں کے ناچنے گانے والوں کو بلایا جا رہا ہے، مختلف انداز کی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ یہ دیکھو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسے حاکموں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ایسے بادشاہوں کے خلاف ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو حکومت چلانے کا حق پہنچتا ہے؟ کیا ایسے لوگ مسلمانوں کے قائد ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو خادم حرمین شریفین کہا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تو ہمیں ایسا کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ تو ہمیں ایسا کر دینا چاہیے۔ اس طرح کا موضوع
یہ ہے خارجیت کا. اب یہ سب باتیں سن کر کے ہمارا یہ عزیز نوجوان بھائی، عزیز بچہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ سننے بہت سمجھ میں آتا ہے، دلوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ جگہ بناتا ہے اور خون گرم ہو جاتا ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، ایکشن کے لیے آگے تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی یہ دین آج تو نہیں اتر گیا ایک جھٹکے میں، ایک جھٹکے میں تو نہیں یہ بادشاہ آ گئے. اللہ کا دین جو آیا ہے وہ قیامت تک کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ قیامت تک کے لیے دین ہے، اور حالات کتنے بھی نازک ہو جائیں یہ دین ہماری رہنمائی ضرور کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے حالات کے سلسلے میں کیا ہمیں آپ کو کچھ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ کس نبی نے کس جگہ پر فرمایا ہے کہ مستقبل میں جو بادشاہ آئیں گے وہ سب فرشتے ہوں گے؟ کہیں بتایا ہے؟ جو بادشاہ آئیں گے فرشتے ہوں گے، ان سے غلطی نہیں ہوگی، ان سے صغیرہ گناہ نہیں ہوگا، ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوگا، ان سے معاصی نہیں ہوں گے، ان سے منکرات نہیں ہوں گے، وہ نماز لیٹ نہیں کریں گے یا وہ گانا نہیں گائیں. کیا کسی حدیث میں ایسی بات بتائی گئی ہے؟ نہیں. یہ بتایا گیا ہے ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ میری امت کے لوگوں، یہ جس دور میں تم زندگی گزار رہے ہو میرے ساتھیوں، یہ دنیا کا سب سے گرین زمانہ ہے. اس سے زیادہ اچھا دور تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، اور یہیں سے اب قیامت کی طرف جو وقت جا رہا ہے یہ دن بدن خراب ہوتا جائے گا، برا ہوتا جائے گا. لا یأتیکم یوم الا والذی بعدہ شر منہ. جو دن بھی تمہارے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد آنے والا دن اس سے بدتر ہوگا جس کو تم نے گزارا ہے. آج بہتر ہے کل والے سے، کل جب آ جائے گا تو بہتر ہوگا پرسوں والے سے، پرسوں جب آئے گا تو بہتر ہوگا اس کے بعد والے سے. اس بات کو اللہ کے نبی نے سمجھا. آپ نے فرمایا سیاتی علیکم عمرا سیدیکم عمرا. میرے ساتھیوں ایسے تمہارے حاکم بنیں گے، ایسے تمہارے امیر تمہارے اوپر مقرر ہوں گے، ایسے بادشاہ بھی آئیں گے جو غلطیاں کریں گے، نماز کو مار کر کے پڑھیں گے، گناہ کبیرہ کریں گے. یہ باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں فرمائی. لیکن اس خارجیت کا نظریہ رکھنے والے خوارج، ان کے اوصاف کی بات لکھی ہوئی ہے. میں ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اطمینان رکھیں، آدھا گھنٹہ جب باقی بچے گا نا تو کچھ چیزیں یہاں پر نوٹ ہیں، میں آپ کو گناؤں گا. آج کل کے خارجیت کی ذہنیت، آج کل ہمارے اس دور کے اندر پرانے والی خارجیت اور آج کی خارجیت جو نام کے ساتھ نہیں ہے، اس کو لوگ نام کے ساتھ خارجیت نہیں کہتے ہیں، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا نام قطبیت ہو سکتا ہے، اس کا نام اخوانیت ہو سکتا ہے، اس کا نام بنائیت ہو سکتا ہے، اس کا نام حدادیت ہو سکتا ہے، اس کا نام قادیت ہو سکتا ہے، اس کا نام میرے بھائیوں آج جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سنگٹھن آتنک کے جانے جاتے ہیں ان کے وہ نام بھی ہو سکتے ہیں. وہ بن لادن کا گروپ قاعدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ابھی بھی تازہ داعش بھی ہو سکتا ہے، وہ لشکر والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ حزب والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ فلاں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بیچ میں دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بننے والے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ علم سے دور ہیں، اس خالص علم سے دور ہیں جو علم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اس علم سے وہ دور ہیں. ان کی سنتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں. سعودی عرب کے خلاف گالیاں بکنا، حاکم کے خلاف بکواس کرنا، ان کی غیبت کرنا، جھول خوری کرنا، اور ان کی اچھائیوں پر پردہ ڈال کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اچھالنا، اس راستے پر لگ جاتے ہیں. تو اس دور کے خارجیوں میں اور آج کل کے خارجیوں میں کچھ صفات مشترک ہیں. کچھ صفات کیا ہیں؟ مشترک. اس ٹائم پر بھی وہ چیزیں پائی جاتی تھیں اور آج بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کچھ مشترک چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. وہ 10 20 25 50 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چند کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس میں ابھی ٹائم، اس سے پہلے یہ باتیں آپ کو سمجھ لینی ہے. یہ جو خارجیت کا جو راستہ چل رہا ہے نا، اس راستے میں سب سے بڑی مشکل یہی ہے میرے بھائیوں کہ اس میں جذباتیت کا بہت بڑا دخل ہے. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتے. جو آج سعودی عرب کی اصلاح کی بات کرتے ہیں یا اس کی طرف سے ہونے والی غلطیوں کو کوٹ کرتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے بیچ میں اپنے جاننے پہچاننے والوں کو یا اپنے کہہ لیجیے کہ فیور کے لوگوں کے بیچ میں فہم کرتے ہیں، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے، ان کو یہ علم نہیں ہے، یا علم ہے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے، چھپاتے ہیں
کہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں جو حالات بگڑ جائیں گے، مسلمانوں کے امراء کوتاہی کرنے والے پیدا ہوں گے، غلطیاں کرنے والے ہوں گے، صغیرہ گناہ کرنے والے، کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ظلم کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی دونوں باتیں، اللہ کے حقوق میں بھی وہ کمی کرنے والے ہوں گے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے، یعنی نماز یہ وہ حلال حرام، اور اس کے علاوہ رعایا پر ظلم کرنے والے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے حالات میں ہمارا رویہ ان حاکموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسی بات، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دی ہیں، سکھا دی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کا علم حاصل کریں، سنت کا علم حاصل کریں اور بہت ڈیپلی حاصل کریں. گہری معلومات ہونی چاہیے اس حوالے سے. کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ یہ معاملہ پرسنل نہیں ہے، یہ معاملہ نجی نہیں ہے. اگر مجھ میں آپ میں اختلاف ہو جائے تو میرا آپ کا نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا، ایک مسلمانوں کے ملک کے حاکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا دیا، تو اس کی وجہ سے جو دنگا پھیلے گا، جو فساد پھیلے گا، جو خونریزی ہوگی، جو میرے بھائیوں جو اس وقت فتنہ پپا ہوگا، اس کے نتیجے میں پورا ملک لپیٹ میں آ جائے گا، امن ختم ہو جائے گا، اسلامی مقدسات بھی متاثر ہو جائیں گے. میرے بھائیوں آبرو چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، خون بہے گا. یہ حالات بن جائیں گے. اسلام مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کی توحید اور نبی کی سنت پر بنیادی طور پر جو چل رہا ہے اس کو ہمیشہ سنبھالو. اس کی غلطیوں کو غلطی کہو. یہ نہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ غلطیوں کو اچھا ہی کہو، غلطیوں کو غلط کہو. غلطیاں ہیں، جو بڑی غلطیاں ہیں بڑی غلطیاں ہیں، جو چھوٹی غلطیاں ہیں وہ چھوٹی غلطیاں ہیں. صغیرہ صغیرہ ہے، کبیرہ کبیرہ ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے میرے بھائیوں. اور گناہ کرنے والا معصیت کرنے والا گنہگار ہے، معصیت کرنے والا ہے، منکر کا مرتکب ہے. یہ اصول ہے، اس سے کبھی ہمیں ہٹنا نہیں ہے. لیکن اس پر ہمارا ایکشن ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں لوگ نہیں بتلاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علم سے دور کر کے علم کے قریب لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ باتیں بھاری بھاری بنا کر کے، بہت زیادہ جذباتی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نوجوان اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، دنگے فساد پر وہ آ جاتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے، اور ریئیکشن بھی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے بھی شروع کر دیتا ہے، ہتھیار کا راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. میں آپ کو 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. وہ جو باتیں ہیں نا، اسے جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم امت کے ہر طبقے کے لوگ، خاص طور پر یہ جوانی کی عمر کا جو طبقہ ہے، کیونکہ جوانی کی اپنی خصوصیت ہے. ابھی شیخ نے بات کی ہے جوانی کے سلسلے میں کہ جوانی کی 25 سال کی جو پیریڈ ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک، اور اس کے بعد 10 سال اور جو ملی جلی جوانی اور بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، جس کو ادھیڑ پن کی عمر کہا جاتا ہے، 35 سال زندگی کے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی لیے خاص تعلیمات، خاص ہدایات بیان کی گئی. میرے بھائیوں، اس عمر کے اندر چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خاص طور پر ان باتوں کی تعلیم ہونی چاہیے. میں جلدی باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. دیکھیے، مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے، چاہے یہ جھنڈا اٹھانے والے قطبی ہوں، سید قطب کے ماننے والے، چاہے یہ جھنڈا اٹھانے والے حسن بننا کے ماننے والے اخوان المسلمین والے، یا اس جھنڈے کو اٹھانے والے ان دونوں سے پہلے اس جھنڈے کو اٹھانے والے مولانا مودودی کی جماعت کے لوگ، جماعت اسلامی والے ہیں، یا اور بھی جو ان سے ملتے جلتے قریب نزدیک کے لوگ ہیں، وہ یاد رکھیں، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جماعتیں، ان جماعتوں کے علماء اور یہ نوجوان جن کو وہ اپنا موہرہ بناتے ہیں، یہ سب کے سب میرے بھائیوں نبی کی سنت کی تعلیمات سے غافل ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں ایکشن لینا کیا چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی کیا ہے. نہیں پتہ، اور بتاتے بھی نہیں. اگر کوئی کہیں سے علم حاصل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بغاوت کا جھنڈا اٹھاؤ، آپ کہتے ہیں اس کے خلاف
اس کے خلاف اکساؤ، ابھارو، بھڑکاؤ، یہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ بتلایا ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی نے بتلایا، تو کہتے ہیں تم کو سمجھ میں نہیں آتا، تم کس کے چکر میں پھنس گئے، بزدلی کی بات کرتے تھے، اس کو بزدل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بزدل کہتے ہیں۔ جو علماء رہنمائی کرتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف نبی کی سنت یہ ہے، گنہگار حاکموں کے خلاف مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے ہمیں برتاؤ کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں یہ علماء نہیں ہیں، یہ تو حیض و نفاس کے علماء ہیں، یہ تو استنجا، پاخانہ اور طہارت کے علماء ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو جو حکومت اور سیاست کی بات نہ کرے، لوگوں کو نہ بھڑکائے، لوگوں کو نہ اکسائے، لوگوں کو خون خرابے کی دعوت نہ دے، ایسے علماء کو بزدل علماء، حیض و نفاس کے علماء، ایسے استنجا کے علماء، پیشاب پخانے کے علماء، ایسے تانے دیتے ہیں۔ اور کون سے علماء ہیں یہ؟ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ صالح فوزان بن عبداللہ فوزان حافظہ اللہ، علامہ شیخ صالح الحیدان، شیخ عبداللہ غدیان اور دیگر بڑی تعداد ہے امت کے الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ان علماء کو آج جو علماء ابھی موجود ہیں سعودی عرب کے اندر، ان میں شیخ عبد المحسن العباد ہیں مثال کے طور پر، یا مثال شیخ سلیمان رحیلی ہیں مثال کے طور پر، اور جو علماء ہیں، ان علماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے ہی ہندوستان، بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اہل حدیث، پختہ اہل حدیث علماء کو بھی تانا دیا جاتا ہے کہ سارے علماء بزدل ہیں، حق کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ منافق علماء ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ وہ بغاوت کرنے پر نہیں ابھارتے، وہ حکومت سیاست کے پیچھے ہمارے نوجوانوں کو نہیں لگاتے، یہ کہتے ہیں تمہارا کام یہ نہیں ہے، تمہارا کام ہے کہ تم اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، عقیدہ، ایمان، منہج، عبادات، معاملات، اخلاق کا بھی علم حاصل کرو، اور یہ جو ایشو پیدا ہو چکا ہے اس ایشو کے بارے میں تمہارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے اس کا بھی علم حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، یہ علماء اہل حدیث کا کام ہے، علماء سلفیت کا کام ہے، علماء حق کا کام ہے۔ تو ان علماء کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سب بزدلی کا راستہ دکھاتے ہیں، نوجوانوں کو بزدل بنا رہے ہیں، یعنی کٹوا دیں، دنگا کرا دیں، فساد کرا دیں، امن و شانتی کا خاتمہ کر دیں، ہے کہ نہیں، جانے جائیں، خون بہے، آبرو لوٹے، تو آپ بہت زیادہ ہمت والے مجاہد علماء ہیں، اور اگر آپ سنت کے مطابق تعلیم دیں تو آپ بزدل ہیں، آپ منافق، اس طرح کی بات۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ خارجیت کا کام ہے، یہ خوارج کی ذہنیت ہے، اور اس وقت بھی تھی اور آج اس سے کئی گنا زیادہ موجود ہے، کیونکہ وسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کو دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی، یہ بات بتلائی تھی کیا؟ مستقبل میں ایسے عمراء آئیں گے جو نمازیں لیٹ کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، معاصی کریں گے، منکرات۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا تنکرون امورا تنکرونہا، ایسی ایسی چیزیں تم دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے، گھن محسوس کرو گے، ایسی چیزیں تم دیکھو گے مسلمانوں کے حکمرانوں کے بیچ میں۔ فوراً صحابہ نے بھی کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ افلا نقتلہم، کیا ایسے حالات آ جائیں، ہمارا امیر، ہمارا امام، ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ اگر ایسا کچھ کر رہا ہو تو کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں؟ کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، قتل کرنا تمہارا کام ہے، کیا کرو گے پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ کہ اگر تم پہنچ کر کے اسے نصیحت کر سکتے ہو تو تم اسے نصیحت کرو۔ نصیحت بھی کیسے کرو؟ سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے، پمفلیٹ بنا کر کے، اشتہار بنا کر کے، وائرل کر کے دنیا میں کیسے کریں گے نصیحت؟ فَلْيَخْلُ بِهِ، فَلْيَخْلُ بِهِ، جسے اپنے حاکم، اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی چیز اعتراض کی لگ رہی ہو اور اسے نصیحت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں ہو کر کے نصیحت کرے۔ نہیں کر سکتا ہے، مثال کے طور پر نہیں کر سکتا ہے تو ان کو جا کر کے نصیحت بتلائے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہو، خط لکھ سکتا ہے، پیغام پہنچا سکتا ہے، لیکن اسے کرنا یہی ہے، نبی کی سنت یہی ہے میرے بھائیو، نبی کا حکم کیا ہے؟ تمہیں نصیحت کرو۔ نہیں کر سکتے ہو تو ان کو پہنچاؤ جو پہنچا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں اور کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ اب لوگ، آپ کسی کو سمجھاؤ نا آج کل کی خارجیوں کو، خارجی ذہنیت والوں کو، تو کہتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ کہتے ہیں نصیحت کرو، تو نصیحت تو کر لیا ہم نے، ایک بار کیا، دو بار کیا، چار بار کیا، لیکن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے،
دین قیامت تک کے لیے ہر مشکل کا ہر مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے نصیحت کی، اور وہ بھی نصیحت کون سی؟ یہ تنہائی والی خلوت والی، خط لکھ کر کے، فون کر کے، یا کسی کو جو وہاں تک پیغام پہنچا سکتا اس کو بتا کر کے، میڈیا پر نہیں، پیپر لکھ کر کے نہیں، کتابوں کے اندر بکواس سب لکھ کر کے نہیں. یعنی ذلیل نہیں کرنا ہے، تشہیر نہیں کرنا ہے، بے عزت نہیں کرنا ہے، بلکہ نصیحت کرنا ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں، اگر میری کوئی غلطی مجھے تنہائی میں بتائے تو میں اس کو شرح صدر کے ساتھ قبول کر لوں گا، اور اگر میری غلطی مجھے نہ بتائے، ساری دنیا کو بتائے تو مجھے اچھا لگے گا. کہوں گا نا بھائی غلطی میں نے کی تھی، مجھے بتائے ہوتے تاکہ میں اصلاح کر لیتا. اب تو تم نے ساری دنیا کے بیچ میں مجھے ذلیل ہی کر دیا ہے، تو اب میں رجوع بھی کر لوں تو رجوع کرنے کا فائدہ کیا؟ رسوا تو ہو چکا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز انسان کو جذباتی بنا دیتی ہے، اور یہ طریقہ ہی نہیں ہے سنت کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تنہائی میں اسے نصیحت کرو. اگر نصیحت کیا، 1 بار کیا، 2 بار کیا، 4 بار کیا، 10 بار کیا، لیکن اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو اب کیا کرے گا؟ قدم اٹھائے گا، ہتھیار اٹھائے گا، دنگا کرے گا، فساد کرے گا، اس کو حکومت کی کرسی گرانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو اکسائے گا، بھڑکائے گا، جذباتی تقریریں کرے گا. کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے نبی نے بتایا اگر تم نے 1 بار 2 بار 10 بار نصیحت کر دی اور اس نے تمہاری بات کو مان لیا، سمجھ لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. لیکن اگر نصیحت کرنے کے باوجود بھی اس نے اصلاح نہیں کی تو اب آپ کو اس کے آگے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے سوائے 1 قدم کے. آپ کو آگے قدم نہیں اٹھانا ہے سوائے 1 قدم کے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فقط ادا ما علیہ. جب تم نے بار بار نصیحت کر دی تو تمہاری جو ذمہ داری تھی وہ اپنی ذمہ داری تم نے کیا کر دی؟ ادا کر دی. اب وہ نہیں مانتا، اللہ کے یہاں جواب دے گا. نہیں مانتا تو کہاں جواب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دے گا. ایک ایکشن خالی ہمارا رہنا چاہیے بس. وہ کیا ہے؟ اب ہم نے سمجھایا بجھایا ہے، ابھی تک اصلاح نہیں ہوئی ہے نا، تو کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں اور کرتے رہیں. اللہ سے دعا کریں اور کرتے رہیں. اے اللہ میرے حاکم کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے بادشاہ کی اصلاح فرما، اے اللہ اس کے ہاتھ کو، اس کی پیشانی کو حق کی طرف لے جا، اے اللہ اسے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ملک میں منکرات کے قوانین جو لگا دیے ہیں اس کو واپس اعادہ کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی توفیق. دعا کریں اس کے لیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بہت سارے علماء ائمہ اسلاف میں موجود ہیں جو کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. کتنی دعا؟ بھائی تمہاری صرف ایک دعا قبول ہوگی. اللہ سے اگر یہ معلوم پڑ جائے مجھے کہ بندے تو زندگی میں صرف ایک دعا مانگ سکتا ہے جو مقبول ہوگی، میں قبول کروں گا، تو میں وہ دعا اپنی ذات کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی مال کے لیے، دولت کے لیے نہیں مانگوں گا، بلکہ اللہ سے وہ دعا مانگوں گا اپنے حاکم کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے مانگوں گا کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے. کیونکہ اگر میں پرسنل دعا مانگ لوں گا جو قبول ہوگی تو اس کا فائدہ مجھے اور میرے 4 بچوں کو اور میری بیوی کو ہوگا. لیکن اگر میں میری دعا حاکم کے لیے ہوگی تو حاکم کی اصلاح ہونے سے پوری رعایا کی اور پوری مملکت کی اصلاح ہو جائے گی، امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ طریقہ، یہ کس کا اصول ہے؟ خارجیوں کا اصول نہیں، سنیوں کا اصول ہے. یہ جو سنت کی راہ پر چلتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے. ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں دیکھو اتنی ساری برائیاں ہو رہی ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے علماء، یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے علماء، دیکھو یہ بولتے نہیں تو ان کی حکومت کے غلام بن گئے ہیں، پٹھو ہو گئے ہیں، ریال پر پل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سبھی لوگ کہتے ہیں یہ سب لوگ ان کے غلام ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو یہ کرتے ہیں، جو یہ ایکشن کرتے ہیں، مار دھاڑ والا، اکسانے والا، بھڑکانے والا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کریں. ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کے حکومت کے پٹھو ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ریال ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل، کیا کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کی مان لیں؟ آپ کے بولنے سے عمل کریں گے. ہم اہل حدیث ہیں تو ہمارا موقف حدیث کے مطابق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم سنت کی راہ پر چلنے والے لوگ اب دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے سنت کا راستہ دکھائیں گے. اور جو سنت پر چلنے والا ہے اس سے زیادہ کوئی منکر کے بارے میں غیرت مند نہیں ہو سکتا.
سنت پرست سے زیادہ کوئی منکر اور گناہ کے معاملے میں غیور ہو ہی نہیں سکتا میرے لیے. کیا ہوا؟ کیا کرتے ہیں اہل حدیث، کیا کرتے ہیں اہل سنت، کیا کرتے ہیں اہل سلفی کہنے والے علماء، سلفی عوام کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تعلیمات پر چلتے ہیں. ہم اگر تمہارا والا کام نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں نا، تو تم یہ مت سمجھو کہ ہم ان کے بٹو ہیں، غلام ہیں، یا ان کی فلموں کو اچھا سمجھتے ہیں، یا ان سے اگر وہ سینما گھر اور یہ باتیں اس حالت میں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ سچی ہیں تو، اگر یہ باتیں سچ مچ ہیں تو جیسے کہنا چاہتے ہیں لوگ، اگر سچائی ہی نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہے. یہ تو اتہام ہے، بہتان ہے، الزام ہے ایک مسلم حکمراں کے خلاف، ایک اسلامی ملک کے خلاف. لیکن اگر صحیح میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تب میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ منکرات دیکھ کر کے جو شخص من رضی و تابع، دو جملے یاد رکھنا. کوئی آپ سے کہے کہ تم تو غلام ہو، مووی کھولتے، یہ فلم ہے، یہ سینما ہے، یہ شراب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہیرو ہیروئن جا کر کے وہاں رقص کرتی ہیں، تب حکومت میں چل رہا ہے، آپ لوگ کچھ نہیں بول. تو آپ کیا کہیے کہ ان سارے منکرات کو ہم منکر سمجھتے ہیں، ان سارے منکرات کو منکر سمجھتے ہیں، اور کبیرہ کو کبیرہ، صغیرہ کو صغیرہ سمجھتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھے، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو منکر ہی نہیں سمجھتے. ان کے گناہ کو اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو گنہگار بھی سمجھتے، بالکل ہم ان کو پاک دامن نہیں سمجھتے، گنہگار سمجھتے. لیکن ہم نہ اس گناہ سے راضی ہیں، نہ ان گناہ کرنے والوں کے گناہ کرنے سے راضی ہیں، نہ ہم اس گناہ میں ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور نہ اس گناہ کرنے میں ہم ان کی تابعداری کرتے ہیں. اگر ہم یہ کرتے تب مجرم ہوتے، کیونکہ نبی نے مجرم ہونے کے لیے کیا بیان فرمایا ہے؟ الا من رضی و تابع، وہ گنہگار ہوگا. منکر دیکھ کر کے گنہگار کون ہوگا؟ جو اس گناہ سے راضی ہوگا، جو اس منکر سے راضی ہوگا، اس کی پذیرائی کرے گا، اس کی حمایت کرے گا اور اس کو فالو کرے گا، وہ گنہگار ہوگا. الحمدللہ ہم اس منکر کو منکر سمجھتے ہیں، لیکن اس پر ایکشن لینے کے سلسلے میں ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے. ہم تمہارا طریقہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اسلام بڑی مصلحت کو مقدم کرتا ہے چھوٹی مصلحت کے مقابلے میں. یہ گناہ ہو جانا، یہ گانا بجنا، یہ شراب کا ہونا، یہ فلموں کا چلنا، یہ سینما کا گھروں کا بن جانا، اگر یہ ہے تو بھی یہ اس دنگے اور فساد سے کہیں زیادہ ہلکا ہے جو بغاوت کرنے کے نتیجے میں ملک میں پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد ہے نا وہ دور یاد ہے کہ نہیں، کہ سعودی عرب کے اندر بلاسٹ ہو رہے تھے، کمپنیوں کو لوگوں نے بم سے اڑایا، مقدسات کو اڑایا، معصوم مردوں کی جانیں گئی، معصوم عورتوں کی جانیں گئی، معصوم بچوں کی جانیں گئی، بلا وجہ ان کو قتل کر دیا گیا. کیا گناہ تھا ان کا؟ صرف دنگا اور فساد بچانے کے لیے. تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. ایک بات، بغاوت کب کر سکتے ہیں؟ بغاوت کا جھنڈا کب اٹھا سکتے ہیں؟ کبھی اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے؟ کب اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ کیا طریقہ اس کا؟ آخری بات وہ یہ ہے کہ بغاوت اس وقت کی جائے گی، بغاوت اس وقت جائز ہو جائے گی جب مسلمانوں کا حکمران، مسلم ملک کا، مسلم مملکت کا حکمران کھلا کفر کر رہا ہو اور اس کے عمل کے کفر ہونے کی کھلی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کب بغاوت کیا جائے گا؟ جب کھلا کفر کر رہا ہو اور اس کے کفر ہونے کی صریح دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہو. اور یہ بھی کون جانے گا؟ کون جانے گا؟ جس کو ابجد بھی نہیں معلوم ہو جانے. میرے بھائیو، یہ نوعمر بچے جانیں گے جن کو شعور نہیں کسی چیز کا، یا امت کے علماء جانیں گے؟ علماء جانیں گے کہ یہ کام کفریہ ہے، یہ کام شرکیہ ہے، اور یہ کام کرنے والا اب کفر میں داخل ہو چکا ہے. نصیحت کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اگر وہ رجوع نہ کرے تب جا کر کے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ روئے زمین اللہ کی توحید کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اب اس توحید کا خاتمہ جب ہو رہا ہے تو بغاوت کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں. میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اس میں چند باتیں جو خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، پرانے خوارج کی بات تو ہو گئی، پرانے خوارج کی کہ وہ کون کون کیسے کیسے نکلے، کیا ہوا. جو آج کل کے خوارج ہیں نا، یہ کون ہے؟ آج کل کے خوارج وہ ہیں، وہ چند جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ چند فرقوں کے لوگ ہیں، وہ چند
تنظیموں کے لوگ ہیں جو ضلالت کی راہ پر چل رہے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ضلالت اور بھٹکنے کی بات جب کہی جائے تو بہت زیادہ جذبات پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضلالت کسے کہتے ہیں؟ راستے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔ اب وہ کم ہٹا ہے کہ زیادہ ہٹا ہے، اس کے اعتبار سے اس پر اگلا حکم لگے گا، لیکن جو اصل راستے سے بھٹکا ہے اس کو بھٹکنے والا کہا جائے گا، اس کو ضلالت کی راہ پر چلنے والا کہا جائے گا، ضال کہا جائے گا۔ اگر وہ ضلالت کفر تک پہنچ جاتی ہے تو کافر ہو جائے گا، اگر وہ بدعت تک پہنچ جاتی ہے تو بدعتی ہو جائے گا، اگر وہ فسق اور گناہ تک رہے گی تو اس کو فسق اور گناہ تک ہی رکھا جائے گا۔ اس لیے فرق ضالہ، گمراہ فرقے، گمراہ پارٹیاں، گمراہ تنظیمیں اور منحرف میرے بھائیوں گروہ، یہ لوگ ہیں جو پچھلی صدی میں اور اس دور میں آج تک جو دنیا کے اندر پیدا ہوئی، جو اسلام کی تشریح سیاسی انداز میں کرتے ہیں۔ اسلام کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ وہ سیاسی انداز میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا دنیا کے کسی بھی دھرم والے سے جو اختلاف ہے وہ دھرم کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف سیاسی۔ یہ بتاؤ مسلمانوں کا اختلاف یہودیوں سے سیاسی ہے کہ دینی ہے؟ عیسائیوں سے مسلمانوں کا اختلاف سیاسی ہے کہ دینی ہے؟ کافروں سے مشرکوں سے مسلمانوں کا اختلاف دینی ہے یا سیاسی ہے؟ میرے بھائی آپ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے کہ ہم توحید کے دین والے ہیں، ان کے یہاں توحید نہیں، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے یہاں نبی کا کلمہ نہیں، تو ہمارا ان کا اختلاف دین کا اختلاف ہے، ایمان کا اختلاف، توحید کا اختلاف، عقیدے کا اختلاف ہے، یہ کوئی سیاست کا، حکومت کا اور ملکوں کے بٹوارے کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ سیاسی دین کی سیاسی تشریح کرنے والی پارٹیاں، جماعتیں، اس کا نام میں نے آپ کے سامنے لے لیا ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے، قطبیت ہو، اخوانیت ہو، رافضیت ہو، خارجیت کی ساری شکلیں ہیں یہ، یا ایسے ہی مثال کے طور پر میرے بھائیوں اس دور کے اندر سب سے زیادہ حکومت، دین قائم کی بات کرنے والے جو فرقے کے لوگ ہمارے بیچ میں بر صغیر ہندوستان پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، یہ سب سے پہلا فرقہ، یہ جدید خارجیت کی بنیاد پچھلی صدی کے اندر سب سے پہلے جو شروع ہوئی ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے شروع ہوئی ہے، جس کے بانی مولانا مودودی ہے۔ یہ سید قطب نے ان سے سیکھا ہے، حسن بنا نے ان سے سیکھا ہے، دوسرے لوگوں نے ان سے یہ نظریہ لیا ہے، اسلام کی دینی تشریح نہیں بلکہ اسلام کی سیاسی تشریح، اسلام کی سیاسی پولیٹیکل تشریح کرنے کا کام اس جماعت نے شروع کیا ہے۔ اس کے شواہد ہیں، حوالے ہیں، کتابیں ہیں، میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چند منٹوں میں کہ چند صفات خوارج کے پائے جاتے ہیں، پچھلے دور میں بھی تھے اور اس دور میں بھی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو، ان ساری صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 1، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو خارجیت ہے نا، یہ خارجیت، خوارج، یہ اس وقت اپنا سر اٹھاتے ہیں جب امت میں بہت زیادہ فرقے بن جائیں، بہت ساری ٹولیاں نکل جائیں، بہت سارے اختلافات پھیل جائیں، بہت سارے فتنے رونما ہو جائیں، تب یہ خارجیوں کا فتنہ سر اٹھاتا ہے، کیونکہ ایسے موقع پر ان کو کامیاب ہونے کا یقین پڑ جاتا ہے کہ بہت کچھ دنگا فساد ہے، سب اپنے اپنے میں الجھے ہوئے ہیں، تو پھر اس موقع پر اگر جھنڈا اٹھائیں گے تو ہر آدمی ہمارا ساتھ دے دے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس وقت حضرت علی بن ابی طالب کے وقت جب فتنہ اٹھا تھا خارجیوں کا، تو مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف چل رہا تھا قاتل عثمان کا بدلہ لینے کے اعتبار سے، اس لیے اس وقت یہ سر اٹھایا، اس فتنے سے سر اٹھایا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کبھی ایک شکل میں نہیں اٹھتے ہیں، الگ الگ شکلوں میں اٹھتے ہیں، الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ ناموں سے میرے بھائیوں ان کا ظہور ہوتا ہے، نئے نئے انداز میں، نئے نئے چولے میں، نئے نئے چہروں کے ساتھ یہ لوگ امت کے سامنے آتے ہیں۔ تیسری پہچان یہ ہے، دونوں کے اندر، پچھلی خارجیوں میں اور آج کل کے خارجیوں میں بھی، خارجی ذہنیت والوں میں بھی یہ سب چیزیں مشترک ہیں۔ ایسے ہی دین کے اندر بدعت، نئی چیز نکالنا، یہ اس وقت کے خارجیوں میں بھی تھا اور آج کل کے خارجیوں میں بھی ہے، آج کل کے خارجیوں میں بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کو اخوانی کہا جاتا ہے یہ سب خالی بغاوت ہی کرتے تھے، ان کے یہاں سراسر شرک اور قبر پرستی بھی پائی جاتی ہے۔ ان کا جو بانی ہے میرے بھائیوں حسن البنا،
وہ 4-4 5-5 کلومیٹر پیدل چل کر کے مصر میں ایک بزرگ کی قبر کا درشن کرنے کے لیے جاتا ہے. شرک پایا جاتا ہے, بدعت پائی جاتی ہے ان کے اندر. ایسے ہی دونوں کے اندر یہ صفت ہے خارجیوں کی کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں, مسلمانوں کی جماعت میں تفریقہ پیدا کرتے ہیں, دراریں پیدا کرتے ہیں. یہ دونوں کی صفات ہے, خوارج کی صفات ہے, پچھلے بھی اور اس دور کے خارجیوں میں بھی. ایسے ہی ان لوگوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اصل راستے سے ہٹ کر کے یہ لوگ الگ جھنڈا اٹھاتے ہیں, الگ اپنا قائد بناتے ہیں, الگ اپنا سلوگن بناتے ہیں, الگ اپنا نعرہ کھڑا کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. مسلمانوں کی جماعت جو توحید پر سنت پر چل رہی ہے اس سے الگ تھلگ ہو کر کے ان کا الگ جھنڈا, الگ نام, الگ نعرہ, الگ قائد, الگ امام, الگ امیر, یہ ان کی پہچان ہے. اس زمانے میں بھی شاید آپ نے نام نہ سنا ہو, لیکن وہ جو 6,000 8,000 9,000 خارجی الگ ہو گئے تھے نا, ان کا بھی ایک امیر بن چکا تھا, جس کو انہوں نے اپنا اغوا بنا دیا تھا. اسی کی امامت میں وہ خارجی نماز پڑھا کرتے تھے, حضرت علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ہر دور کے میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایسے ہی یہ لوگ بیعت لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے فیور کے لوگوں کو بیعت دیتے ہیں. آج بیعت بھی لیتے ہیں, فارم بھرا کر کے ممبر بھی بناتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کا عہد بھی لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کرتے ہیں. ایسے ہی ایک چیز یہ بھی ہے کہ گناہ کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں. گناہ کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کفر کا حکم لگانے کے لیے کفر ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی شراب پیتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ ایک آدمی زناکاری کر لیا, کیا کافر ہو گیا؟ ایک آدمی فلمیں دیکھتا ہے, سینما دیکھتا ہے, کیا کافر ہو گیا؟ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, کیا کافر ہو جائے؟ یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن گناہ کبیرہ کرنے والے کو اسلام سے باہر نکالنا نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے نبی کی سنت میں. وہ گنہگار ہے, فاسق ہے, بد عمل ہے, لیکن اسلام سے نکل کر کے کافر نہیں ہو گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ نظریہ کس کا تھا؟ خوارج کا تھا. اس دور کے خوارج کا بھی یہ نظریہ تھا. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کہا تھا حضرت علی کو کہا تھا کہ آپ امیر المومنین نہیں ہیں, آپ امیر الکافرین. امیر الکافرین یہ کہتے تھے وہ, اس لیے کہتے تھے کہ ان کا فیصلہ ماننا ہی نہیں, کیونکہ مسلمان بچا ہی نہیں ہے, مسلمان باقی نہیں رہا, تو ان کی بات پر کیسے یقین کریں. اس طرح سے آج کل کے جو میرے بھائی جو فرقے جن کی بات میں کر رہا ہوں, خارجی ذہنیت والے, یہ سب مسلمانوں کے حاکم کے خلاف جب تلوار اٹھاتے ہیں, ہتھیار اٹھاتے ہیں, یا مسلمانوں کی جان لینے کے لیے, بلاسٹ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں, تو پہلے یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ ان سب کا ایمان ختم ہو چکا, آگے مسلمان نہیں بچے. آئی بات سمجھنے کی نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ اصل میں ان کا نظریہ ہے. تو گناہ کی بنیاد پر تکفیر کرنا یعنی کافر قرار دینا, کافر قرار دے کر کے انہیں کیا کرتے ہیں وہ, پھر اس کے بعد ان کے اوپر کارروائی کرنا جائز قرار دیتے ہیں. ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے اللہ کی کتاب نبی کی سنت کی روشنی میں؟ کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے جو ایمان پہلے سے اس کے پاس موجود ہے اس ایمان کی بنیاد پر وہ مومن باقی ہے. اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ فاسق اور بد عمل ہو گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عقیدہ کسی کو کافر سمجھنا گناہ کبیرہ کی وجہ سے, یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اس زمانے کے خارجیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا, اور آج کل کے خارجیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل کے خارجی فرقوں نے یہ کہا ہے, سید قطب نے کہا, حسن بنا نے یہ بات, ان کی پارٹی نے یہ بات پھیلائی اپنے لوگوں کے بیچ میں کہ ان مسجدوں کے میناروں سے جو اللہ اکبر کی اذان کی آوازیں آ رہی ہیں, اس سے دھوکے میں مت آؤ. یہ کلمے کی آواز, توحید کی آواز, اللہ کی کبریائی کی آواز اور کلمے شہادت کا جو اعلان کیا جا رہا ہے, یہ سب دکھاوا ہے. ان کے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں. ان کے دل کیا ہے؟ ایمان سے خالی. اس کا مطلب یہ کہ پورا کا پورا معاشرہ کیا ہو چکا ہے؟ کافر ہو چکا ہے. اسی لیے سید قطب نے کہا تھا, اس کے پیچھے جماعت اسلامی والے اخوانی بہت رہتے ہیں, بہت ان کی باتوں کو عام کرتے ہیں. میرے بھائیوں, انہوں نے کہا تھا کہ سارے اسلامی معاشرے جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں. سارے اسلامی معاشرے کہاں گزار رہے ہیں؟ یعنی سب کے سب اسلام سے باہر ہو چکے ہیں. کتنا خطرناک عقیدہ آپ بتائیے. لیکن یہ باتیں سمجھ میں اس وقت آئیں گی جب ہم سنت کے اصولوں کو سمجھیں گے.
علم ہوگا سنت کا تو سمجھیں گے، ورنہ ایسے لوگ بہکا کر کے، گمراہ کر کے اور جذبات میں لا کر کے بہت کچھ آپ سے ہم سے کروا لیں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بھی سری چپ کے رازدارانہ انداز میں ساری سازشیں کرتے تھے، اور آج کل کے یہ فرقے بھی اندر اندر چپ کے سارے کام کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، پہلا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں مسلمان حکمرانوں کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ داعش ہو یا یہ القاعدہ ہو یا اور جو اس طرح کے سنگٹھن ہیں، یہ سب کے سب دنگائی ہیں، فسادی ہیں، یہ سب کے سب خارجی فرقے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا۔ کچھ سالوں پہلے جب بن لادن کا مسئلہ چل رہا تھا تو بہت سارے ہمارے بھائی سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مجاہد ہے کہ نہیں؟ اور اس زمانے میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام اسامہ رکھ دیے۔ ایسے صدام کا جب زمانہ تھا تو ہزاروں لاکھوں بچوں کے نام صدام پڑ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا مجاہد کوئی پیدا، باغی تھا، خارجی تھا، باسی تھا، حوثی تھا، اس کے ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کے کلمے کا بھی پتہ نہیں، لیکن لوگوں نے صدام، جس کو دیکھو صدام، اور اسامہ کے ٹائم ہے سب کا نام اسامہ رکھ دیا۔ مسلمان اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے، کس کا کیا منہج۔ یہ ہماری حالت ہو گئی میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کام ہے، یہ کام، اس سے دنگے فساد کو لوگوں نے کام بنا دیا، اور سنت کی، نبی کے طریقے کے مطابق جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کو لوگوں نے فراموش کیا، اس لیے خارجیت کی ضرورت۔ ایسے ہی دونوں سارے پہلے بھی خارجی اور آج کل کے خارجیوں میں ایک چیز کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے حکمرانوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے، ان کو تنہائی میں نصیحت کرنے کے بجائے اسے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور اسے رسوا کرتے ہیں۔ یہ بھی خارجیوں کے اوصاف ہیں، یہ بھی خوارج کے اوصاف ہیں، یہ ان کی صفت ہے، ان کی پہچان ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک پہچان سارے خارجیوں کی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مسلم حکمرانوں کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے، کیا آرڈر آتا ہے، کیا سرکولر آتا ہے، اس کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے آگے بڑھ کر کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حق، مطلب وقت، یعنی ابھی کوئی فرمان نہیں آیا، اپنی طرف سے منمانی کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک بات، ایک صفت ان لوگوں کے یہ پائی جاتی ہے، کیا ہے اس کا خلاصہ؟ اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ حاکموں پر مسلمانوں کے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سب ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ایسے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عدل کا، انصاف کا کام کرو، آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں، انصاف سے کام لیجیے، ظلم کر رہے ہیں، انصاف سے کام لیجیے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تقسیم کیا تھا وہ ظلم تھا کہ انصاف تھا؟ انصاف تھا۔ تو جو خارجی ذہنیت نبی کو انصاف سے باہر نکال سکتی ہے، نبی کو کہہ سکتی ہے کہ انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ آج کسی اور حاکم کے خلاف یہ بات بولنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ مسئلہ ہے میرے بھائی۔ اور آپ دیکھیے کہتے ہیں انصاف سے کام لو، انصاف کیجئے، انصاف کیجئے، یہ ساری باتیں خارجیت کی پہچان۔ ایسے ہی ساری توجہ حکومت سیاست، مسجدوں سے دور، جمعے کی نمازوں سے دور، نماز با جماعت سے دور۔ ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے۔ یہ جو خارجی ذہنیت والے ہمارے عزیز ہیں، ہمارے جوان ہیں نا، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ پابندی سے نماز پڑھی جائے، فرائض کا اہتمام کیا جائے، جمعہ کی نماز وقت سے پہلے پہنچ کر کے خطبے سنے جائیں، دین کی تعلیم حاصل کی جائے، نمازیں پابندی سے ادا کی جائیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سارے نوجوان نماز جانتے بھی نہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں کی نماز، لیکن ان کو صرف جھنڈا، تلوار، ہتھیار، مار داڑ، حکومت، وہ یہاں ایران میں یہ ہو رہا ہے تو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو ترکیہ نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا، ان سب چکروں میں ہمارے نوجوان پڑے رہتے ہیں۔ یہ خوارج کی پہچان ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور کیا ہے؟ چند باتیں اور بھی گنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو ایسے ہی ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ خیانت کرنے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ غلط ہو جائے گا، خیانت ہے یہ، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف، مسلم اور ملک کے مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے اسلام سے باہر نکال دیا ہوتا ہے، کفر میں سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے میں کوئی بھی دیری نہیں کرتے، کوئی بھی خیانت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔
عام طور پر. اور کوئی اگر سمجھانے بجھانے کے لیے آئے تو اسے باغی سمجھتے ہیں, اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اس کو اذیت پہنچانے, تکلیف دینے, حتیٰ کہ اس کی جان لینے کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں. یہ انداز ہے, اور ابھی بین لگا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, اس پارٹی نے بھی بہت نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا, ہمارے عزیزوں کو, اہل حدیث بچوں کو. ادھر جنوب کی طرف تو کرناٹکا وغیرہ کے علاقے میں اہل حدیث مسجدوں میں گھس گھس کر کے ٹیبل کاؤنٹر لگا لگا کر کے لوگوں نے اپنی سنگٹھن کا ممبر بنایا اہل حدیث بچوں کو میرے میں, جانتے ہیں آپ؟ اور حالت یہ تھی کہ جن علماء نے اسٹیجوں سے, ممبروں سے کہہ دیا کہ اس پی ایف آئی کے پیچھے نہ رہو, اللہ کی قسم دور رہو مسلمانوں, کیونکہ ان کا نظریہ ایسا ہے, ان کا نظریہ ایسا, ان کا نظریہ ایسا, ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں, اہل حدیث اہل سلفیت کا منہج نہیں ہے, ان کا منہج الگ ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ علماء کی جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یہ خون کرنے کے لیے بھی, وہ خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. ان کی سوچ اتنی خطرناک, اتنے سر پھرے ٹائپ کے ان کے نوجوان. یہ سب ذہنیت کیسی ہے؟ یہ سب خارجیت کی ذہنیت ہے. اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا کیا طریقہ ہے. ایسے ہی آپ جانیے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ بڑے عبادت گزار رہیں گے, بڑے عبادت گزار, مطلب فرائض تو فرائض, تہجد بھی پڑھنے والے آپ کو ملیں گے. عبادات سے دور رہنے والے بھی بڑی تعداد میں ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اتنا عبادت گزار رہیں گے کہ ان کی پیشانیوں پر نمازوں کے گٹھے پڑے رہیں گے. عبادت خوب لیکن منہج سے بالکل نابلد اور جاہل. عبادت خوب کریں گے لیکن منہج سے جاہل. خارجیوں نے کیا کیا تھا حضرت علی کے زمانے میں؟ یہی تو تھا نا. ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کی تلاوت تم اگر دیکھو گے تو اپنی نماز, اپنی تلاوت, اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے, لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیز رفتار تیر شکار کے جسم کو پار کر کے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ پہچان ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں ایک بہت عجیب و غریب پہچان اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بہت کم عمر ہوں گے, ینگس ہوں گے, یوتھ ہوں گے, کم عمر ہوں گے, کم سمجھ ہوں گے. ایسے لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے جو خارجیت کے راستے پر چلیں گے. ایسے ہی میرے بھائیوں جہاد, دین سے نابلد, یعنی دین کا علم سیکھنے کی فکر ان کو نہیں ہوگی. ان کو حکومت سیاست ہے نا, اسی کی خبریں جاننا, اسی کے محور پر گھومتے رہنا. ان کی ساری دنیا صرف حکومت اور سیاست بس, اس کے سوا کچھ. کیسے حکومت قائم ہو, کیسے حکومت قائم ہے, یہ تو غلط ہے, اس کو کیسے ہٹایا جائے, اس کو کیسے لایا جائے, یہ ہے آئے کی بات. ابھی اور مزید باتیں سرسری طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی پہچان, اور اسے آج کے دور میں سمجھنا, اسے آج کے دور میں خاص طور پر سمجھنا, ایک پہچان ان خارجیوں اور آج کل کے خارجیوں کی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ معتبر علماء سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں. معتبر علماء سے لوگوں کو, خاص طور پر نوجوانوں کو, معتبر علماء سے, ثقہ, قابل اعتماد, قابل اعتبار علماء سے نفرت دلاتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ شیخ بن باز کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ تو خالی طہارت اور استنجا جانتے ہیں, ابن عثیمین کو کوئی کہے کہ حیض و نفاس جانتے, علامہ البانی کو کوئی کہے ان کو کچھ نہیں آتا, حکومت کی سیاست کی کبھی بات ہی نہیں کرتے, تو یہ علماء سے عوام کو دور کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو چوٹی کے علماء ہیں, پہاڑ جیسے علم والے علماء ہیں. ان سے زیادہ امت میں کوئی خیر خواہ بھی امت کا نہیں ہو سکتا, ان سے زیادہ کوئی علم والا نہیں, ان سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں, ان سے زیادہ کوئی امت کی خیر خواہی کرنے والا نہیں, ان سے زیادہ امت کے حالات پر باریک نظر رکھنے والا کوئی نہیں. لیکن ایسے علماء سے امت کے عوام کو, خاص طور پر نوجوانوں کو دور کیا جاتا, نفرت دلائی جاتی ہے. نہیں مت جانا, کچھ نہیں بولتے, کچھ آتا جاتا نہیں ان کو. صرف معاملہ کیا ہے؟ حکومت سیاست کی بات نہیں کرتے, نوجوانوں کو سیاست پر نہیں للکارتے, ان کو نہیں بھڑکاتے, نہیں اکساتے, اس لیے ان کی کوئی قیمت. یہ ہے میرے بھائی. پھر ان کی برائی کرنا, ان کو عار دلانا, ان کو رسوا کرنا, یہ ان کا کام. ایسے ہی ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ علماء کرام اگر نصیحت کرتے ہیں, علماء کرام اگر سمجھاتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, تو ان نصیحتوں کی کھلی مخالفت کرتے ہیں. نہیں سننا ان کی بات کو, کوئی نہیں مانے گا ان کی بات کو. یہ سب کے سب کیا ہے؟ سب بزدلی کا راستہ دکھانے والے لوگ. تو علماء کی مخالفت کرتے ہیں, علماء کی نصیحتوں کو نہیں سنتے ہیں, نہ لوگوں کو سننے دیتے ہیں بلکہ مخالفت کرتے ہیں.
ایسے ہی میرے بھائیوں ایک پہچان یہ ہے کہ خارجیوں کی صفوں میں علماء برائے نام ہوتے ہیں. چیک کر کے دیکھ لو، جتنے نام آپ کے سامنے لیے گئے ہیں اور جن کے نام نہیں لیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں، ان سب پر آپ گہری نظر ڈال کر کے دیکھو، سوچ کر کے دیکھو کہ اس میں کون علماء ہیں. علم عقل پرستی کا نام نہیں ہے. اپنی حفوات نکالو، اپنی لاجک نکالو، اپنی دماغ نکالو، اپنے ذہنوں کی اپج لا کر کے، یہ علم نہیں ہے. علم اللہ کی کتاب، خالص کتاب، علم نبی کی سنت اور امت کے سلف صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اس علم والے لوگ، ان سارے خارجیت والی ذہنیت کے جو جماعتیں ہیں، ان میں کتنے علماء ہیں؟ آپ کو ایک دو عالم بھی نہیں ملیں گے میرے بھائیوں، زیادہ تو دور کی بات ہے. حکومت سیاست کی بات کرنے والے، ابھارنے والے، اکسانے والے، لڑانے والے، مسلمانوں کو کافر کہنے والے، مسلم حکمرانوں کو کافر کہنے والے، ان کے خلاف دنگا فساد کرنے کی تلقین کرنے والے تو بہت سارے مولوی ہیں، لیکن صحیح علم، معتبر علم والے اس کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے. جیسے کہ حضرت ابن عباس نے کیا کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ میں صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں، انصار مہاجرین کے پاس سے آ رہا ہوں، جو نبی کا علم حاصل کرنے والے ہیں، نبی کے علم کو لینے والے اس کے وارث ہیں پہلے، اور تم لوگوں میں سے ان میں سے کوئی نہیں، تمہارے اندر ان میں سے کوئی نہیں ہے، اور تم لوگوں میں بھی کوئی اس طرح کا علم والا نہیں. یہ معاملہ آج بھی. ایسے ہی میرے بھائیوں ایک پہچان ان کی یہ بھی ہے، ان میں بھی کہ یہ بہت بد زبان ہوتے ہیں، بہت بد زبان ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی سنت کیا کہتی ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی دھرم کا ہو، ہندوازم کا ہو، بدھزم کا ہو، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، جو اپنے اپنے دھرم کا بڑا ہے، اس دھرم کا پادری ہے، اس دھرم کا عالم ہے، اس دھرم کا بزرگ ہے، جو بھی ہے، گرچہ ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن ہم اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے، گستاخی نہیں کر سکتے. وہ محترم ہے اپنی جماعت میں، اپنے دھرم کے اندر. اسلام کہتا ہے سب کو اس کا مقام دو، سب کو اس کا مقام دو. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ان کے نظریے پر چلتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. جو ان کے نظریے کے خلاف ہے، وہ چاہے چوٹی کا امام اور عالم ہو، اس کی اتنی بھی قدر نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ بدزبانی کا ثبوت دیتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں. جا کے دیکھو میڈیا پر، علامہ ابن باز کے خلاف، ابن عثیمین کے خلاف، علامہ البانی کے خلاف، آج کل شیخ صالح فوزان کے خلاف، یہ خارجی علامہ صالح بن فوزان بن عبداللہ فوزان کے مرنے کی دعائیں تمنائیں کر رہے ہیں، کیونکہ علم بردار ہے توحید کا، سنت کا، سلفیت کا، منہج کتاب و سنت کا علم بردار. رافضیت، خارجیت، بدعت، صوفیت، ان سب کے خلاف ننگی تلوار. اس لیے سب مرنے کی تمنا کرتے ہیں میرے بھائی. کتنی گالیاں دیتے ہیں لوگ، لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. آپ دیکھیے اس کے بعد ایسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے یہ لوگ جو اہل سنت کی راہ پر چلنے والے ہیں، معتبر علماء کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور پھوڑ کر کے اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی تھا جو خارجی ذہنیت کے تھے، وہ اپنا فیور کرنے والوں کو ڈھونڈ کر کے لاتے تھے، سمجھا بجھا کر کے لاتے تھے، حضرت علی کے خلاف کھڑا کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا. ایسے یہ لوگ بھی کرتے ہیں، حق اور باطل کو مکس کرتے ہیں، حق اور باطل کو گڈمٹ کرتے ہیں. حق کو حق نہیں جانتے، باطل کو باطل نہیں جانتے، حق اور باطل کو گڈمٹ کرتے ہیں. اور بہت ساری مثالیں آ جائیں گی، وقت زیادہ ہو جائے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں یہ لوگ اہل حق پر، جو حق پرست ہیں، ان حق پرستوں پر الزام لگاتے ہیں اور باطل تہمتیں ان کے اوپر لادتے. وہ دیکھو شیخ بن باز نے ایسا کر دیا، شیخ البانی نے ایسا کیا، تو شیخ فلاں نے ایسا کیا، تو فلاں نے ایسا کیا. جھوٹے الزامات. اور جب آپ تلاش کریں گے کوئی حقیقت نہیں. دیکھتے ہیں آپ لوگ، کبھی آپ کو خبر اڑتی ہوئی خبر ملے گی شیخ سدیس کو اریسٹ کر لیا گیا، کبھی آپ کو خبر ملے گی فلاں امام صاحب کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، کبھی آپ کو ملے گی فلاں کو امامت سے ہٹا دیا گیا، کبھی آپ فلاں کو قتل. اور میڈیا کے سوا آپ کو حقیقت میں یہ چیز کہیں بھی حقیقت میں نہیں ملے. ان کا کام ہے پروپیگنڈا. یہ اس زمانے کی خارجیوں کا اور اس دور کے خارجیوں کا بھی یہی کام. ایسے ہی ان کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہے. دنیا میں سیاست حکومت کا تعلق دنیا ہی سے تو ہے، اور کس سے؟ اگر مجرد سیاست ہے تو دنیا، اور وہ حکومت اور سیاست دین کے دائرے میں رہ کر کے اگر آپ سوچیں تو الحمدللہ وہ دین ہے.
لیکن ان کے یہاں اسی لیے کسی خارجی فکر والے کے یہاں جتنے فرقے ہیں، کسی بھی فرقے کے یہاں آپ کو خالص توحید کی دعوت نہیں ملے گی، خالص سنت کی دعوت نہیں ملے گی۔ جتنے فرقوں کا آپ نام تلاش کر کے ڈھونڈنا چاہیں ڈھونڈ لیجیے، واحد جماعت اہل حدیث ہے، اہل سنت والجماعت جس کو کہا جاتا ہے صحیح معنوں میں، سلفیوں کی جماعت اہل الحدیث جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے آپ کو کسی بھی فرقے کے اندر خالص توحید کی دعوت نہیں ملے گی، خالص سنت کی دعوت نہیں ملے گی۔ یہ لوگ جو ساری دنیا میں دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، صدی گزر گئی، صدی، ایک عقید توحید کا کتاب و سنت کے دلائل پر مشتمل ایک پمفلٹ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جا کر کے دیکھ لو، کون سا جہاد، کون سی حکومت کی بات کرتے ہو، کون سی حکومت قائم کرو گے؟ بھیڑ بھاڑ قائم کرو گے؟ یہ اتحاد نہیں ہے، اسلامی جہاد نہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ ازدحام ہے، گیدرنگ ہے، رش ہے، بھیڑ ہے، تماشا ہے، صرف اس کی طرح کچھ بھی نہیں۔ اتحاد، حکومت، نظام، جہاد اللہ کی توحید پر قائم ہوتا، نبی کی سنت پر قائم ہوتا ہے۔ بتائے کوئی اخوانی، بتائے کوئی جماعت اسلامی والا، بتائے کوئی قطبی، بتائے کوئی داعش والا، بتائے کوئی قاعدہ والا کہ اس کے پاس خالص توحید کی دعوت ہے، خالص سنت کی دعوت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام چلتے رہے۔ آپ کو کوئی نہیں ملے گا، جاؤ چیک کر کے دیکھ، الزام نہیں، حقیقت ہے۔ ایسے ہی بہرحال بہت ساری چیزیں، دو تین باتیں اور ہیں۔ معصوم جانوں کو، معصوم لوگوں کی جانیں لینا، ناحق خون بہانا، یہ بہت عام بات ہے ان کے یہاں، بہت عام بات ہے، کیونکہ وہ کافر سمجھتے ہیں تو جان لینے میں کتنی دیر لگے گی، مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ ہم اس کو دنگا کہتے ہیں، جو فسادات کرتے ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، یہ اس کو جہاد کہتے ہیں، کیونکہ کافروں کو مار رہے ہیں۔ ان کا سوچنا ہے کہ ہم کافروں کو قتل کریں، یہ ان کا نظریہ ہے میرے بھائی۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں، ایسے ہی مثال کے طور پر ان کے یہاں رحم دلی نام کی چیز نہیں ہے، انتقام کا جذبہ، بدلہ لینے کی، بدلے کی آگ ان کے یہاں ابلتی رہتی ہے۔ کسی نے اگر ان کے خلاف بات کر دیا، ان کے عالموں کے خلاف، ان کے قائدین کے خلاف اگر ان کی کوئی غلطی بیان کر دیا تو یہ انتقام کی آگ سے بھر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کب اسے انتقام لے لیا جائے، ہمارے قائد کے خلاف کیوں بول دیا، جبکہ خود سارے علماء اہل سنت کے خلاف زبان درازیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ خارجیوں کی سوچ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسے ہی ان کے یہاں چونکہ ہم نے بتایا کافر سمجھتے ہیں، اس لیے قبلے کی طرف، جن کا قبلہ ہے کعبہ، جن کا قبلہ ہے، چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، سب کی جان کو، سب کے مال کو حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں مسلمان نہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو دلیلیں وغیرہ پیش کرتے ہیں نا، آیتیں لے کر کے آتے ہیں، حدیثیں لے کر کے آتے ہیں، کوئی اور بات لا کر لے کر کے آتے ہیں، تو یہ سب دلیلیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ شبہات ہوتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں، تو صریح کلیئر دلیلیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں جہاں کنفیوژن ہو، جہاں شبہہ ہو، جہاں بات واضح طور پر سمجھ میں نہ آتی ہو، ایسی چیزیں لا کر کے ان عوام کے بیچ میں اور بھولے بھالے نوجوانوں کے بیچ میں لا کر کے ان کو سمجھاتے ہیں۔ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، محکم کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں متشابہ ہیں جس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور چند علم والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کو لا کر کے لوگوں کے بیچ میں پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے والے کو بلوا کر کے اور اس کو کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کی ڈنڈیوں سے پیٹ کر کے اس کے خون کو زخم آلود کر دیا، اس کے سر کو زخم آلود کر دیا تھا، اس کے سر سے کئی بار خون جاری ہوا، اور کہا تم مسلمانوں کے بیچ میں آ کر کے شبہات پھیلاتے ہو، ان کو ڈاؤٹ میں ڈالتے ہو، کنفیوز کرتے ہو، ایسا کرنے والے کی سزا یہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ بات بہت لمبی ہو، ایسے بھی وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوارج کون ہیں، خارجیت کیا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اور خاص طور پر اس دور کی خارجیت والی سوچ، کون سے فرقے، کون سی ٹولیاں، کون سے دھڑے ہیں جو خارجیت کے نام سے تو نہیں ہے لیکن خارجیت کی راہ پر ہیں، خارجیت کی ذہنیت ہے، خارجیت کی سوچ ہے، اور ان سے ہم سب کو عمومی طور پر اور ہمارے عزیز نوجوانوں کو خصوصی طور پر بچنا ضروری ہے۔ جو آپ کو، اسی لیے قاعدہ سمجھ لیجئے، جو آپ کو سعودی عرب کے خلاف بات کرنے والا ملے، کیسی بات کرنے والا؟ جیسے یہ بات کرتے ہیں، تو آپ
بالکل مطمئن ہو جائیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی راہ پر چلنے والا نہیں، خارجیت کی سوچ رکھتا ہے، علماء سعودیہ کی برائی کرتا ہو، علامہ بن باز، علامہ ابن سیرین، شیخ صالح فوزان، لوحیدان، غدیان، عبداللہ المطلق، عبداللہ الرکبان، سارے علماء اگر زبان کھولتا ہے یہ فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ خارجی سوچ والا ہے، خارجیت کی ذہنیت والا ہے۔ ایسے علماء اہل حدیث جو آپ کے ملک میں یا اطراف میں موجود ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو بس خالی دے دے کر کے وہی قرآن، وہی توحید، وہی سنت، وہی حدیث، وہی حلال، وہی حرام، اس کے سوا یہ لوگ حکومت کی بات نہیں کرتے، سیاست کی بات نہیں کرتے، دنیا میں دنگا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتی ہی نہیں ہے، ایسا اگر کوئی بولتے ہوئے آپ کو ملے تو آپ جان لیں کہ وہ کس ذہنیت کا ہے، وہ خارجی ذہنیت کا ہے، علماء سے دور کرنے والا ہو اور اس قسم کے لوگوں سے جوڑنے والا ہو، آپ جان لیجیے کہ خارجی ذہنیت کا ہے۔ تو خروج کا مطلب صرف دنگا فساد نہیں ہے، یہ ساری صفات خوارج کی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق بولنے کی، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں جلدی جلدی ہم نے ایسے ہی کی ہیں، ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک تمہید سمجھ لیں یا سرسری طور پر چند ایسے ہی گفتگو کے سمجھ لیں، معلومات سمجھ لیں، اس میں سے جو حق ہے، سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہے، چوک ہے، مثال کے طور پر خطا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں مغفرت مانگتا ہوں، بخشش کا سوال کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ وہ غلطی میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ تمام ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ، تمام حاضرین کے ساتھ کی شکریہ کے ساتھ اور تمام خاص طور پر نوجوانوں کی شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے آخر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید و سنت اور سلف امت کی راہ کو ڈھونڈنے کی، اس کے علماء کی جستجو کرنے کی اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دائیں بائیں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اسی کی رہنمائی نہیں ہوئی نا، اگر اس کی رہنمائی نہیں ہوئی تبھی آپ نے دیکھا پکڑ دھکڑ چلی کہ نہیں چلی ہے، پکڑ دھکڑ جو چلی ہے، ابھی جو اریسٹ کیے گئے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے ہمارے عزیزوں کو لے کر کے میرے بھائیوں لوگوں نے ممبر بنایا ہوا ہے۔ اللہ بچائے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عزیزوں کو، نوجوانوں کو جو ناسمجھی میں، نادانی میں، جہالت میں ان کے چکر میں پھنس گئے، اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل کی آزمائشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پوچھ تاچھ ہوگی، کتنی انکوائری، کون جانتا ہے میرے بھائی، اس لیے ہر غلط راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تک اپنے علماء سے رہنمائی نہ لو، کسی سنگٹھن کے ساتھ، کسی فرنٹ کے ساتھ، کسی ٹرسٹ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ ہرگز انوالو مت ہو، جوائن مت کرو اپنے آپ کو۔ آپ جو توحید و سنت کے علماء کے ساتھ چل رہے ہیں، یہی دراصل مسلمانوں کی جماعت ہے، اسی کے ساتھ رہنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو اس سے ہٹتے ہیں وہ خارجیت کی راہ پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بولنے کی، حق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔